وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 166 سے لے کر 169 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، بما اس کی جو انزلہ اس نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، انزلہ کہ نازل کیا ہے اس کو، بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں، فرمایا والملائکۃ یشہدون، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے بھی اس کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وہ مقدس مخلوق ہے جس کی تعداد خود اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی جانتا ہے، جیسے کہ دوسری جگہ موجود ہے، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہیدا بینی و بینکم، سب سے بڑی گواہی تو خدا تعالیٰ جل شانہ کی ہے۔ خدا تعالیٰ جل شانہ شہادت دیتا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ توحید کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی گواہی کا ذکر آتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اور انصاف پر قائم رہنے والے صاحب عقل لوگ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی گواہی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی یہ آخری کتاب اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے علم سے اتاری۔ اس کے علوم، معارف اور حقائق کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی اس کی کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں کہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ وکفی اور کافی ہے، باللہ اللہ شہیدہ گواہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن علم الہی کا مخزن ہے، وہی کے ذریعے انسان کو ایسی باتوں کا علم ہوا جنہیں معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا، مثلا دشمنوں کی سازشوں کی بروقت اطلاع، مسلمانوں کی بروقت امداد، ہنگامی پس منظر میں احکام الہی کا فوری نزول، مستقبل کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، مثلا روم کا ایران پر غلبہ، دین اسلام کی تمام ادیان پر سربلندی، قیامت سے پہلے اور ما بعد کے حالات، نشر و حشر اور جنت و دوزخ سے متعلق معلومات وغیرہ۔ اور اسی وہ الہی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک مبتدی اور ایک منتہی دونوں ہی قرآن سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق فیض یاب ہوتے ہیں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو انسان آیات الہی میں غور کرتا ہے، نئے حقائق اس کے سامنے آنے لگتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم کی وسعت لامحدود ہے، اسی طرح اس کے کلام کی پہنائیاں اور حقائق بھی لامحدود ہیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا وصدوا اور لوگوں کو روکا
وَصَدُّوا اور لوگوں کو روکا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات کا انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار کر دیا اور اس کی گواہی کا بھی۔ پھر صرف خود ہی انکار نہ کیا بلکہ اس کی راہ میں روڑے بھی اٹکاتا رہا، اور جو لوگ ایمان والے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو راہ راست سے روکتا رہا۔ یقیناً وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ ایسے لوگوں کے جرائم ناقابل معافی ہیں، اور گمراہی اور جہنم کے علاوہ انہیں کوئی اور راہ سوچتی ہی نہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وہ کفر کا معنی انکار ہے جو کہ بدترین چیز ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت، اس کی کتاب، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اس کی صفت یا قیامت کا انکار کیا، اور اس سے مراد یہودی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ ہم نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے۔ گویا آخری نبی اور آخری شریعت کا نہ صرف خود انکار کرتے ہیں بلکہ وہ صدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو بھی اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں کہ کسی طرح لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، قد یقیناً، قد یقیناً، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالم گمراہ، ضلالم گمراہ، بعیدہ بہت دور کے، بعیدہ بہت دور کے۔ یہود کے علمی ساکھ چونکہ اہل عرب کے ہاں مسلم تھی، اور وہ غیر یہود کو امی یا ان پڑھ یا جاہل کہا کرتے تھے، اس لیے ان کی ہر جائز اور ناجائز بات کو اہل عرب درخور اعتنا سمجھتے تھے۔ اس علمی ساکھ سے یہود نے بہت ناجائز فائدے اٹھائے، اور جن باتوں سے وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے ان کا ذکر اکثر مقامات پر گزر چکا ہے۔ آسمانی کتاب میں تعریف اور رد و بدل کا یہ عالم تھا کہ بعض دفعہ خود علماء یہود کو یہ الجھن پیش آ جاتی تھی، اور وہ خود بھی یہ تمیز نہ کر سکتے تھے کہ ان میں سے کون سا اور کتنا مضمون الہامی اور کتنا علاقی ہے۔ پھر اس میں علماء یہود حسب منشا اور ضرورت تعریف بھی کر ڈالتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو تورات ان کے پاس موجود ہے وہ ناقابل تغیر اور ناقابل تنسیخ ہے، اور یہی بات وہ دوسروں کے ذہن نشین کرا کر انہیں اسلام لانے سے روکتے تھے۔ اور دوسرا ان کا ذہن باطل یہ تھا کہ آنے والا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، حالانکہ اس کا ان کے پاس کوئی علمی ثبوت موجود نہ تھا۔ پھر جب وہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہو گیا تو ایک تو حسد کے مارے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اہل علم ہو کر امیوں کے نبی پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں۔ دوسرے اسی بنیاد پر وہ دوسرے لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ یہ نبی علمی خاندان یعنی بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا لہٰذا یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی قبولیت حق سے روکتے ہیں، مگر آج جب ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آج خود مسلمان اسلام کے راستے میں سب سے بڑا پتھر ہے۔ انگریز نو مسلم پھکتال نے مدارس میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ میرا دنیا کا مشاہدہ ہے کہ خود مسلمان اسلام کے راستے کا سنگ گراں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان توحید کی بجائے شرک اور سنت کی بجائے بدعت پر عمل پیرا ہوں گے، کفر کے شعار کو اپنائیں گے تو لوگ اسلام سے متنفر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمان کے لیے تو لازم تھا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرتا۔ جاپان کے ایک نو مسلم پروفیسر شام سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی، تو کہنے لگا میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا بلکہ خوش قسمتی سے مجھے قرآن پاک کا نسخہ میسر آ گیا جس سے پڑھ کر مجھے یقین آ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ البتہ مسلمان خود جھوٹے ہیں جو احکام الہی کی روح گردانی کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا
لم یکن نہیں ہے، یا لم یکن نہیں ہے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لیغفرہ کہ بخش دے، لیغفرہ کہ بخش دے، لہم ان کو، لہم ان کو، ولا اور نہ، ولا اور نہ، لیہدیہم ایسا ہے کہ ہدایت دے ان کو، لیہدیہم ایسا ہے کہ ہدایت دے ان کو، طریقہ سیدھے راستے کی، طریقہ سیدھے راستے کی۔ فرمایا ان الذین کفروا وظلموا، جن لوگوں نے انکار کیا اور زیادتی کی، کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ان کو راستہ بتلائے گا جب تک کوئی شخص فسق و فجور میں مبتلا ہو، باطل طریقے پر اڑا ہوا ہو، اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پوری بنی نوع انسان کو خطاب کیا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی مذہب اور عقیدے سے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کا رسول حق بات لے کر آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس ایمان لے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا آخری رسول تمہارے پاس اللہ کا آخری پیغام قرآن لے کر آیا ہے، جو تمہاری فلاح کا حتمی پروگرام ہے۔ اگر اس پروگرام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت کی فلاح تو بہرحال تمہارے مقدر میں ہے۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے والی چیز کا ماننا فرض ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، الا مگر، الا مگر، طریقہ راہ، طریقہ راہ، جہنم جہنم کی، جہنم جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، فیہا اس میں، ابداً ابد تک، ابداً ابد تک، وکانا اور ہے، وکانا اور ہے، ذالکہ یہ، ذالکہ یہ، اللہ اللہ پر، اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان، یسیرا بہت آسان۔ اللہ طریقہ جہنم، اسے تو جہنم کا راستہ ہی میسر آئے گا۔ یہاں بھی یہودیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر اور کتاب الہی یعنی تورات میں موجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بدل کر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا۔ تو ایسے لوگ جب تک اپنے کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں، ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی۔ البتہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے اور وہ بالکل واضح ہوگا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور لوگوں کو حق سے روکنے والے گمراہ ہیں۔ ظلم اور کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ کافروں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے کفار کو عذاب دینا مشکل نہیں۔ اے ہمارے پاک رب، آپ نے جو یہ کلام پاک اپنے مکرم معظم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو اپنے رسول پاک کا پکا اور سچا امتی بنا، مطیع و فرمانبردار بن کر زندہ رہنا نصیب فرما اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اور کلمہ پر موت نصیب فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلاموں میں ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ، ہم کو ہر حال میں حق کا قبول کرنے والا اور حق پر قائم رہنے والا بنا اور دوسروں کو بھی حق پہنچانے والا بنا دے اور دین اسلام اور قرآن کریم کی صحیح و سچی عظمت اور وقوت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔